لیکن 23 سال کی قلیل مدت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتے، یعنی 9 ازواج تھیں حضور کی، ان کو بھی وقت دیتے، باہر سے آنے والے قافلوں سے ملاقات بھی کرتے، بادشاہوں کے نام خط بھی لکھتے، غزوے بھی لڑتے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر نمازی بھی تیار کرتے، میدان کے غازی بھی تیار کرتے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، غزوے بھی لڑے، نمازی بھی تیار کیے، غازی بھی تیار کیے، وفود سے ملاقات بھی کی، خطوط بھی لکھے، گھر والوں کو بھی وقت دیا، اور قیامت تک آنے والی امت کو ایک نظام حیات بھی عطا فرمایا۔ اتنی مصروفیات کے باوجود 23 سال کی قلیل مدت میں اس تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب حضور حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے 1,40,000 مومن محمد عربی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہم ساری زندگی بھی تبلیغ کریں شاید یہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کا ریکارڈ دیکھیے، اور وہ 1,40,000 کوئی پیدائشی مومن نہیں تھے، لیکن میرے حضور نے جس تندہی کے ساتھ تبلیغ فرمائی میاں اس کا نتیجہ تھا۔ اور ہمیں پھر حضور نے اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر اس دین جو دین صحابہ کو حضور نے دیا، اس دین کی بقا کے لیے جو قربانیاں صحابہ دے سکتے تھے انہوں نے بھی حد کر دی۔ وقت آیا تو اہل بیت اطہار نے بھی کسر نہ چھوڑی۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت، یہ دونوں طبقات ایسے ہیں جنہوں نے دین کی راہوں میں قربانیاں دینے کی انتہا کر دی۔ نبی پاک اچھا آج چونکہ کچھ ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ دین سے نا آشنا لوگ تاریخ کے جھرونکوں سے بے بنیاد قسم کی روایات گڑھ کے تو کچھ صحابہ پہ بات کرتے ہیں، کچھ اہل بیت پہ۔ ان کو الگ الگ صفوں میں بانٹ دیا کہ جیسے صحابہ کوئی اور ہیں اور اہل بیت کچھ اور ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے صحابہ ہوں یا اہل بیت، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی ہے فی نفس سے ہی اپنی ذات میں انہیں کوئی اہمیت نہیں، اگر ان دونوں کو عظمت، بلندی اور مقام میسر ہے تو محمد عربی کی نسبت سے ہے۔ دوسرا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے، اہل بیت صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمیں چونکہ اندازہ ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتی ہیں، ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں تو وہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں، تو آپ علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کہا بیٹا بالکل سچ ہے۔ ابا جی اس میں حکمت کیا ہے؟ تو کہا بیٹا میں نے حضور کی زبان سے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ تو میں سوچتا ہوں حضور کی مجلس تو ہے ہی، چلو علی کے چہرے کو دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ میری عبادت بھی چلتی رہے۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ الجھ گئے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے جب کسی کا باپ کسی بڑے منصب پہ فائز ہو، کسی عہدے پہ براجمہ ہو، تو اولادوں کی طبیعت میں نزاکت تو آ جاتی ہے۔ تو ابن عمر نے کہا میرے سے دائرے میں بات کرو، جانتے نہیں میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں؟ اگر یہ امیر المؤمنین کے بیٹے تھے سامنے تو شہزادہ رسول تھے۔ کہا میں جانتا ہوں تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، لیکن یاد رکھنا تیرا باپ امیر المومنین ابھی کل بنا ہے، پہلے تو ہمارے گھر کا نوکر ہوتا تھا۔ یہ وہ جملہ تھا جو برداشت نہ ہو سکا۔
ابن عمر وہاں سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، باپ کو شکایت کی کہ مجھے یہ تانا دیا گیا ہے تیرا باپ کل امیر بنا ہے، پہلے ہمارے گھر کا نوکر تھا۔ کہا بیٹا واقعی انہوں نے کہا؟ ابا جی مجھے مخاطب کر کے کہا، میں کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ کہا چل ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ باپ آگے آگے بیٹا پیچھے پیچھے۔ شاید بیٹا اس گمان میں تھا کہ میرا باپ جب پوچھے گا نا تو سمجھ چلے گی میرے سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن جب تاریخ پڑھیں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کاشان نبوت کو دستک دیتے ہیں، اندر سے شہزادہ رسول باہر آئے، کہا بیٹا کیا تو نے میرے بیٹے کو یہ جملہ کہا ہے کہ تیرا باپ امیر کل بنا ہے، پہلے ہمارے گھر کا نوکر ہوتا تھا؟ شہزادہ رسول نے اقرار کرتے کہا ہاں میں نے کہا ہے، اس نے بڑے فخر سے مجھے بتایا میں امیر کا بیٹا ہوں۔ تو پھر میں نے جواباً یہ جملہ کہا۔ جب شہزادہ رسول نے اقرار کر لیا نا تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا میری ہاتھ باندھ کے التجا ہے، یہ جملہ مجھے کسی ٹکڑے پہ لکھ دو، مرنے سے قبل اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میں دنیا سے فوت ہو جاؤں مجھے قبر میں دفن کرتے وقت یہ ٹکڑا ساتھ دفن کر دینا۔ جب نکیرین سوال کرنے کے لیے آئیں، جانب رسول اشارہ کر کے مجھ سے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا، تو میں بات کرنے سے پہلے یہ ٹکڑا نکال کے دکھاؤں گا اور کہوں گا فرشتوں دیکھو اس پیارے محبوب کی غلامی کی سند ان کے گھر سے نصیب ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ۔ اور جن کے پیار کی کہانیاں یہ ہوں ہم ان پہ بات کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات اور یاد رکھیں، آج کو ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو مفت میں صحابہ کو نمبر بانٹ رہا ہے، وہ جس طرح آج کل، بلکہ آج کل کیا ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس وقت پتہ نہیں تھا، ہم بھی پڑھتے تھے، وہ تو اب جب دین میں آئے ہیں تو شعور کی آنکھ کھلی ہے، سمجھ چلی ہے یہ صرف جملہ نہیں یہ حملہ ہے۔ وہ قوالی بولتا ہے نا، دمادم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر۔ او میاں تیری اوقات کیا ہے تو وہ صحابہ کو نمبر دے جن صحابہ نے میرے محبوب کی آغوش محبت میں پرورش پائی ہو، تم نمبر کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ نمبر دینے ہوتے مصطفیٰ کریم خود ہی عطا فرما دیتے۔ تو حضور کا انداز تو دیکھ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک بوڑھی اماں آ گئی اور آ کے عرض کی حضور میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پھر کسی وقت آ جانا۔ تو عرض کی حضور میں اگر دوبارہ ہوں، آپ یہاں نہ ہوئے تو میں حاجت کس سے کہوں؟ فرمایا اگر میں نہ ہوا تو اپنی حاجت میرے ابو بکر سے کہہ لینا۔ عرض کی حضور وہ تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ نہیں ہوں گے تو وہ بھی تو نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا اگر ابو بکر بھی نہ ملا تو تیری ضرورت میرا عمر پوری کر دے گا۔ تو وہ مائی چلی، بلکہ ہم ابو نعیم حماد المروزی اپنی کتاب میں ایک روایت لکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا، کچھ قیمت ادا کرتی، کچھ کا وعدہ کر لیا۔ وقت آنے پر جب وہ حضور سے قیمت وصولنے آیا تو حضور مسجد نبوی میں تھے، اس نے عرض کی، کریم آقا نے فرمایا پھر کسی وقت آنا۔ تو وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا۔ عرابی لکھتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو دروازے کے پیچھے حضرت مولا علی کھڑے تھے۔ مجھ سے پوچھا کیا جواب ملا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا پھر کبھی آنا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جاؤ عرض کرو حضور میں اتنی دور سے پیدل آیا ہوں، دوبارہ بھی آؤں گا، اگر آپ نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے جا کے یوں ہی کہا، حضور فرمایا اگر میں نہ ہوا تو تیرا قرض میرا ابو بکر ادا کرے گا۔ اس نے جا کے حضرت علی کو بتایا، کہا جاؤ عرض کرو حضور ابو بکر تو رفیق سفر ہے، قدم قدم پہ ساتھ ہوتا ہے، آپ مدینے میں نہیں ہوں گے تو ابو بکر بھی تو نہیں ہوں گے۔ اس نے جا کے کہا، حضور فرمایا اگر ابو بکر بھی نہ ہوا تو تیرا قرض میرا عمر ادا کر دے گا۔ اس نے جا کے پھر بتایا، مولا علی فرماتے ہیں عرض کرو حضور کبھی کبھی عمر بھی آپ کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، آپ دونوں کی انگلی پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر میں کس سے مانگوں گا؟ تو حضور نے فرمایا گھبرانا، اگر میرا عمر بھی یہاں نہ ہوا تو پھر تیرا قرض میرا عثمان دے گا۔
جو کچھ حضرت علی فرماتے وہ ویسے ہی جا کے کہہ دیتا. حضرت علی نے فرمایا میاں آخری بار پھر جاؤ, عرض کرو حضور اگر کسی وجہ سے حضرت عثمان بھی یہاں نہ ہوئے تو میں کیا کروں. تو اس نے جا کے جب چوتھی بار عرض کی نا تو حضور مسکرا پڑے. کریم آقا نے فرمایا میاں گھبرانا, اگر میرا عثمان بھی یہاں نہ ہوا تو تیرا قرض وہ دے گا جو تجھے بار بار اندر بھیج رہا ہے. یعنی حضور کا محبت کا انداز دیکھیے. ان لوگوں نے دین کی راہوں میں جو قربانیاں پیش کی تھیں, ہم نے تو اس سے سبق سیکھنا تھا. ہم نے ان لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا, اور بھائی ہم نہیں بانٹتے. حضور کا اور انداز دیکھیے, فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے پیچھے بھی لگو گے تمہیں منزل نصیب ہو جائے گی. اور مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. من رقبہا فنجا ومن تخلف عنہا فہلکا, جو سوار ہو گیا اس نے نجات پائی, اور جو پیچھے رہا وہ برباد ہو گیا. منزل کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, کشتی میسر ہو تو ساحل مل جاتا ہے, اور پھر راستے کا تعین ہو. ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کیا جاتا ہے. آپ کو راستے کا پتہ ہو, کشتی نہ ہو تو آپ کو کنارہ نصیب نہیں ہوتا. آپ کے پاس کشتی ہو, راستے کا ہی نہ پتہ ہو تو منزل نصیب نہیں ہوگی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے, اور وہ اہل بیت اطہار کی کشتی میں بھی سوار ہو جائیں گے.